غیب میں کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک حرف ہی تو ہے، حرف کے پیچھے ایک گنتی ہے. یعنی جیسے ابجد ہے تو ابجد کی گنتی کیا ہوگی؟ الف کا 1، بے کا 2، جیم کا 3، دال کے 4. حوض ہے کا 5، واو کا 6، زے کا 7. ہوتی ہے کا 8، تو کا 9، یہ کا 10. اب 10 کے بعد 11 نہیں آتا علم اعداد میں، اب 20 آئے گا. کلمن، کاف لام میم نون، کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50. میم محمد ہے، نون علی ہے، اور یہ فاطمہ ہے. یہ بھی ایک علم ہے کہ یہ حرف کیسے منسوب ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نون جو ہے، نون والقلم، تو جہاں پر چونکہ حروف سے آیات شروع ہو رہی ہیں اس لیے حرف بھی کسی سے منسوب ہوگا. الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم، قاف والقرآن المجید. کوئی سورہ قاف سے شروع ہو رہا ہے، کوئی یا سے شروع ہے، یا یاسین والقرآن الحکیم، یا تک. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف مقطعات یعنی مقطع جمع ہے قطع، قطع یعنی ایک ٹکڑا. تو کتنے ٹکڑے ہیں قرآن میں؟ تعداد کل 72 ہے. جتنے حروف آئے ہیں حروف مقطعات، ان کی تعداد 72 ہے. 72 میں الف کئی بار آیا، یہ کئی بار آیا، تو سب ایک ایک لے لیے جائیں گے. جب ایک ایک لے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلا 14 سے 72 بنے. 14 سے 72. اور جب 14 مل گئے ہم کو تو اس میں ایک سواد ہے، ایک رے ہے، ایک الف ہے، ایک تو ہے، ایک عین ہے، ایک لام ہے، ایک یہ، ایک نون ہے، ایک میم ہے، ایک سین ہے، ایک کاف ہے، ایک ہے. جب اس کا جملہ بنایا گیا کہ بامانی کوئی جملہ بن جائے تو وہ جملہ یہ بنا، صراط علین حق نمسک. علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اسی سے تمسک کرو، یہی حق ہے. یہ 14 حروف سے یہ جملہ بنتا ہے. تو یہ ایک علم ہے، اس کے عادات ہیں. اسی طرح اچھا ہر زبان میں یعنی عبرانی عربی میں تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ انہی زبانوں سے لیٹن سے اور عبرانی سے انگریزی بنی، تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا. ابجد الف بے دال، ابجد الف بے جیم دال، اے بی سی ڈی. کلمن، کاف لام میم نون، کے ایل ایم این. تو پتہ چلا کہ اصل حرف کی کہیں سے آ رہی ہے اور سریانی زبان وجود میں آ رہی ہے، اس سے عبرانی بن رہی ہے، عبرانی سے پھر دوسری زبانیں بن رہی ہیں اور ان کی شاخیں کھلتی جا رہی ہیں اور اب تک زبانیں بنتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے اردو کی ہے کہ جو ابھی حال میں ہی بنی ہے شاہ جہاں کے دور میں، تو زیادہ دن نہیں ہوئے اردو کو بنے ہوئے. اپنی ایسی حالت میں، کچی حالت میں تو وہ امیر خسرو کے دور میں، خلجی دور میں بھی موجود تھی 1000 سال پہلے، لیکن مکمل صورت میں وہ ظاہر ہے کہ میر انیس اور غالب کے دور سے نکھرنے لگی اور اردو بڑھنے لگی. اور آپ دیکھیے کہ ابھی نئی زبان عربی فارسی کے مقابلے میں اور ایک ملک کی قومی زبان بن گئی. یہ اس کی فتح ہے بھائی. دیکھیے ساری زبانیں علاقائی موجود اور ان کی موجودگی میں اس نے کہا میں ہوں پاکستان کی قومی زبان، اور سب کو یہ بولنا ہے اور سب کو یہ پڑھنا ہے چاہے مادری زبان کوئی بھی ہو. تو میں آسان ترین زبان میں بات کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ سب کی زبان ہے یہ، سب کی زبان ہے یہ، اور مجھے بھی کچھ آتی ہے یہ زبان، تبھی تو میں سمجھا رہا ہوں. تو ہر حرف کے پیچھے ایک گنتی ہے اور حرف کی بھی گنتی ہے.
یعنی حرف گنے جاتے ہیں۔ اب آپ نے لکھا اپنے گھر کی دیوار پہ یا امام باڑے کی پیشانی پر، شہ نشین میں، یا کہیں محراب پر، یا تغرا آپ نے لیا تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا پنجتن کے نام محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں نا نام؟ آپ دیکھتے ہیں عبادت ہے لکھنا اور آپ نے انہیں دیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر عبادت کر لیتے ہیں اور ناموں کو دوہرا بھی لیتے ہیں اور کبھی مشکل میں پکار بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایسے بیٹھ کے دیکھنا شروع کیا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے؟ اسی کو فضیلت کہتے ہیں۔ غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے معرفت حاصل کرنا۔ میں تو حرف کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف بیٹھ کے دیکھیے کیا لکھا ہے، محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ فاطمہ بیچ میں کیوں لکھا ہے؟ دو نام ادھر ہیں اور دو ادھر ہے، یہ بیلنس کیوں ہے؟ بھائی ہم نے نہیں بیلنس کیے، کسی تغرا نویس نے نہیں کیے ہیں، ارے یہ تو اللہ نے کیا کہ سب سے آخر میں چادر میں فاطمہ آئیں، لیکن تعارف جو شروع ہو رہا ہے فاطمہ ہیں اس میں، وہ تو سب سے آخر میں آئیں۔ فاطمہ ان کا باپ ہے محمد، ان کا شوہر ہے علی، ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ بات شروع ہو رہی ہے فاطمہ زہرا سے، اس میں ہے کوئی راز؟ ارے تیرا حبیب ہے، اس میں رسول ہے، 1,24,000 کا فقر ہے، سب سے افضل ہے، افضل الانبیاء ہے، تجھے کہنا چاہیے تھا محمد ہیں، ان کا چچا زاد بھائی ہے یا ان کا داماد ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں۔ فاطمہ ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے، یہ کیا راز ہے؟ یہ تو تم جب ہی جانو گے نا کہ جب کوئی مشترک چیز کئی چیزوں میں ہو تو اسی کو فوقیت ہو جاتی ہے، اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ برابر کے 3 ٹکڑے ہوں، برابر کے، لیکن تینوں میں ایک چیز مشترک ہو، ایک چیز تینوں ٹکڑوں میں پائی جاتی ہو، تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو کلمہ تو ہو گیا، یہ 3 ٹکڑے ہیں، کلمہ ہو گیا۔ لیکن مشترک کیا چیز ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے، رسول ہے، اور ایک علی ہے۔ مشترک کریے اس کو، یعنی تینوں میں ایک چیز پائی جاتی ہو، وہ تلاش کرنا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کلمے کی تعریف کیا ہے، آرام سے پتہ چل جائے گا۔ تینوں کو اللہ بنا دیجئے، اللہ بھی اللہ ہے، محمد بھی اللہ اور علی بھی اللہ۔ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تینوں کو رسول بنا دیجئے، اللہ رسول، رسول رسول، علی رسول۔ کا نہیں ہو سکتا، کا تو ایک تو ہو سکتا ہے، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، اسی کو کہتے ہیں مشترک۔ تو بھائی فاطمہ سے تعارف ہو رہا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ سب رسول نہیں ہیں، رسول ایک ہے، سب امام نہیں ہے، امام 3 ہی ہیں، رسول امام نہیں ہو سکتے، فاطمہ امام نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی چیز ہو جو 5 میں موجود ہو، اسی کو تو عصمت کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت ہی آسان ترین فضیلتوں سے بات ہو رہی ہے، میں نے کوئی مشکل راستہ نہیں اپنایا۔ اب ہم نے بیٹھ کر ناموں کو دیکھنا شروع کیا، اچھا عصمت سے تعارف ہوا ہے، سب معصوم ہیں، 5 معصوم۔ یہ محمد میں کتنے حرف ہیں؟
4. علی میں کتنے ہیں؟ 3. فاطمہ میں کتنے ہیں؟ 5. محمد میں 4 علی میں 3 کتنے ہوئے؟ 7. 7 اور 5 اچھا. اب تعارف کا راز کھلتا چلا جا رہا ہے. تو اب ادھر بھی تو آئیے. حسن میں کتنے ہیں؟ حسین میں کتنے ہیں؟ 4 اور 3 7. ادھر بھی ہیں 7 ادھر. اب ادھر کے ساتھ 5 میں جوڑیے فاطمہ میں 12. ادھر سے بھی 12 ادھر سے بھی 12. ادھر بھی 7 ادھر بھی 7. 7 اور 7 14. پتہ چلا 14 کا مرکز بھی فاطمہ ہے اور 12 کا مرکز.